اور انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہو اور ہستیاں اقدس پر کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور قرآن ہادی و رحمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد لوگوں کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف گامزن کرنا تھا اور کی رہنمائی کرنا تھا اور بے شمار تعداد درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد ائمہ محدثین پر کہ جنہوں نے ہم تک دین حنیف کو صحیح پہنچایا ہوا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ایسی بدعات خرافات کے اندر گھرے ہوئے ہیں کہ جن کا اسلام کے اندر کوئی تصور موجود ہے۔ تصور تو دور کی بات ہے، ان کا نام ہی اسلام کے اندر رائج نہیں، نہ اسلام نے ان کا نام متعین کیا اور نہ ان کے بارے میں کوئی احکامات صادر فرمائے۔ یہ گویا ایسا ہی ہوگا کہ جیسے اسلام کو نام ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان لگانا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین حنیف نہ پہنچایا، یا یہ اللہ پر الزام لگانا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جھوٹ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اور دین اسلام مکمل دین ہے۔ جب مکمل دین ہے تو پھر اس کے اندر کسی قسم کی گنجائش نہیں ملی۔ دین مکمل ہے، ہم رات بھر سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں اور 4 رکعت نماز فجر کی ادا کرتے ہیں، 2 رکعت سنتے پڑھتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی ہم میں سے سیانہ اپنے آپ کو محدث یا اپنے آپ کو فقیہ سمجھنے والا اٹھے اور وہ اٹھ کے کہے کہ فجر کے لیے ہم نے اسپیشل اٹھنا ہے تو کیوں نہ ہم 4 کی بجائے 6 یا 8 رکعت ادا کیا کرے، تو گویا کہ اس نے دین کے اندر خیانت کی اور اس نے دین کے اندر نئی بدعت ایجاد کی۔ اسی طرح باقی معاملات ہیں۔ اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کا نام لیا کرتے تھے۔ تو جب انسان اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے تو گویا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا۔ اگر وہ کھانا کھانے سے پہلے 10-12 اور سنتے پڑھ دے اور سمجھے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، کھانے کو سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ اور سنتے پڑھ رہا ہے اور یہ اس کے دل میں شیطان نے گمان ڈال دیا ہے اور اس کا غالب گمان ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، تو یہ اس کی کم عقلی ہے کہ اس نے دین کے اندر نئے کام کو ایجاد کر دیا۔ اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عجیب بدعات ایجاد کی جا رہی ہیں، اور یہ کچھ بدعات تو اتنی پرانی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 400 سال بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ 448 سال بعد 48
ہجری میں ایک بدعت شروع ہوئی جس کا نام شب برات۔ اسے پہلے لیلۃ الفا کہا جاتا تھا کہ 1000 رکعت والی رات، اور پھر جب وہ ہمارے اندر آئی تو اس کا نام شب برات رکھ دیا گیا۔ حالانکہ شب فارسی کا لفظ ہے، لیکن پھر ہمارے اندر وہ رائج ہوتی جو بدعت ہوتی ہے اس کا کوئی ایک خاص کام نہیں ہوتا۔ بدعت ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ اسلام ہے وہ دین کہ جس کے اندر بدعات کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص بدعتی ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قیامت کے دن جب وہ لوگ جو بدعات کرنے والے ہوں گے ان کی ایک بڑی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہوگی تو فرشتے درمیان میں دیوار قائم کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، تم نے انہیں میری طرف کیوں نہ آنے دیا، مردے کو کیوں نہ پینے دیا؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر نئی نئی بدعات کو ایجاد کیا، اور یہ بدعات کو ایجاد کرنے والے قرآن کو ایسی مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ عام فاہم انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعہ ہی حق بیان کر رہا ہے، اور عام لوگوں کے غالب گمان میں یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے مولوی صاحب فرما رہے ہیں وہ حق ہے۔ حالانکہ اس مولانا صاحب نے قرآن کے اندر اپنے پیٹ کے لیے، اپنی پیٹ پوجا کے لیے، بریانی کھانے کے لیے یا حلوہ کھانے کے لیے زیادتی کی ہوتی ہے، لیکن عام عوام اسے حق سمجھتی ہے۔ جس طرح کے جو شب برات کو ثابت کرنے والے ہیں وہ قرآن کی اس آیت کو پیش کرتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ کہ ہم نے اس قرآن کو ببرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اور اسی رات میں ہر محکم کام، مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر تو یہی بنتی ہے کہ یہ قرآن اتارا گیا رمضان المبارک کے اندر، قرآن کا نزول شروع ہوا رمضان المبارک کے اندر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے دوسرے پارے کے اندر بھی فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کو کس مہینے میں اتارا گیا؟ رمضان کے مہینے میں۔ لیکن جو ثابت کرنے والے ہیں وہ یہ ثابت اس آیت سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شب برات کے بارے میں ہے، اور اسی رات زندگی، موت، رزق اور ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ قرآن کے ہی خلاف بات ہے۔ تو یہ 15ویں شبان اس سے ثابت کرنا اور اسے شب برات کا نام دینا یہ اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس سے جو ثابت ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بھی کیا اور عبادات بھی کی۔ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس رات سے مراد لیلۃ القدر کی بجائے شب برات کو لینا شروع کر دیا، اور فائدہ کیا ہوا کہ بدعات کے اندر اضافہ ہوا۔ جو مولوی کھانے پینے والے تھے ان کے پیٹوں کے اندر اضافہ ہوا، اور انہوں نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کے اندر مزید بھی خرافات شروع کر دی۔ ایک حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا میں نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں نہیں ہیں۔
सोई हुई थी, आँख खोली तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब है। मैं आपकी तलाश में निकली तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के अंदर नजर आए। मुझे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू इस बात का खौफ खाती है कि तुझ पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म रवा रखेंगे, कि ज्यादती करेंगे, जुल्म करेंगे? मैंने कहा, मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने ये समझा कि आप किसी और बीवी के पास तशरीफ न ले गए हो, मैं इस इरादे से आपको ढूंढने निकली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तबारका युनज़्ज़िलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान इला समाइद दुनिया फयग़फ़िरु, कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये निस्फ़ जो शाबान की रात होती है, इस रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया में तशरीफ लाते हैं और कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा लोगों की बख्शिश करवाते हैं। ये हदीस बहुत मशहूर है और इसे हर वो मौलवी बयान करता है जिसने शब रात को साबित करना होता है कि हाँ भी 15वीं शब जो होती है शाबान के महीने की, इस महीने में जागना चाहिए। वो ये हदीस लोगों को बयान करते हैं और फिर लोग धड़ाधड़ मस्जिदों में दाखिल होते हैं। उस रात मस्जिदों को भी सजाया जाता है और मस्जिदों के अंदर इबादत की जाती है। तो ये हदीस, इस हदीस को इमाम अहमद और इमाम तिरमिज़ी और इब्नुल जौज़ी ने अल-इलल कहा है, और तिरमिज़ी ने कहा कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इस हदीस को हम हज्जाज की सनद से जानते हैं, और मैंने इमाम बुखारी से सुना कि आप फरमा रहे थे कि ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस ज़ईफ़ है। और फरमाया कि यहया इब्ने कसीर ने उलमा से नहीं सुना और हज्जाज ने यहया बिन कसीर से भी ये हदीस नहीं सुनी, और इसकी जो सनद है वो मुस्तरब है और वो साबित नहीं है। जो सनद है ना, ये इससे ये पता चलता है हमें कि ये वो हदीस है जो मन गढ़ंत है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर लोगों को इसका इल्म ही नहीं है। हम में से अक्सर लोग इस रात इबादत करते हैं और दिन का रोजा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोजे के बारे में हदीस साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान तक रोजे रखा करते थे और कसरत से रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जुमेरात और सोमवार का भी रोजा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 13, 14 और 15 तारीख जो चांद की हो उसका रोजा भी रखने का हुक्म दिया। हमने उन तमाम बातों को छोड़ दिया, हमने फर्जी नमाजों को छोड़ दिया, लेकिन जब बात बिदात की आती है तो हम वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उस रात हम बढ़ चढ़कर मस्जिदों को सजाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नमाज का हुक्म मिला तो नमाज का बुलाने का जो तरीका था उसके बारे में बात हुई, तो किसी मशवरा देने वाले सहाबी ने मशवरा दिया कि क्यों ना हम आग को रोशन कर दें और इससे इर्द गिर्द वालों को पता चल जाए कि नमाज का वक्त हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मजूसियों का तरीका है, मजूसी इस तरह इबादत करते हैं, तो अगर हम भी यही तरीका राज करेंगे तो फिर हम भी और उन मजूसियों की मुशाबत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग जलाकर नमाज के लिए बुलाने से मना कर दिया, लेकिन आज हमने क्या किया? हमने वही तरीका इख्तियार किया। चाइना ने झंडियाँ बनाई और लाइटें बनाई और हमने उस रात में अपने घरों के ऊपर लटका दी कि आज शब बारात है, आज इबादत की रात है।
تو جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہم وہی کام کر رہے ہیں، پھر ہم میں اور مجوسیوں میں کیا فرق رہ گیا کہ ہم اپنے نبی جس کی ہم بے انتہا عزت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ان کی محبت میں دوسرے انسانوں کو قتل کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ کوئی کافر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان دراز کرے اور ہمارا بس چلے تو خدا کی قسم ہم قتل کر دیں گے اسے، لیکن اپنے نبی کے اوپر ایک حرف بھی نہیں آنے دیں گے، ایک کانٹا بھی اپنے نبی کی طرف نہیں اٹھنے دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے اور دوسری طرف ہماری جان ہو کہ ہم جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو خدا کی قسم ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ ہماری جسموں سے جانوں کو نکال لیا جائے، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھنا ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ لیکن جب بات ان کا حکم ماننے کی آتی ہے، لیکن جب بات ان کی اطاعت کی آتی ہے، حالانکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک نہیں 12 جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، آپ کے پیچھے چلنے کا، آپ سے آگے نہ بڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن جب بات بدعات کی آئے تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے کب ان بدعات کو چھوڑنا ہے، ہم نے کب مکمل کے مکمل اسلام کے اندر داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مکمل کے مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے اوپر عمل کی آتی ہے تو ہم وہاں پر مکر جاتے ہیں۔ ہم کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سامنا کر سکیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد ہم نے دین کے اندر بدعات شروع کر دی، آپ کے جانے کے بعد ہم نے آپ کے حکموں کو ماننا چھوڑ دیا، خدا کی قسم پھر ہم ذلیل ہوں گے۔ اور اگر ہم اسی طرح دنیا کے اندر آپ کے حکموں کو ٹالتے رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمارے مقدر میں ذلت آئے گی۔ ہم اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادنا سی سنت بھی ہو تو ہم اس سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے آپ کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کی جائے تو وہ بات کہتے تو ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر عملی طور پر عاری ہوتے ہیں کہ اس بات کے اوپر عملی طور پر عمل نہیں کرتے۔ سننے کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہ بات، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ دین ہے، لیکن جب انہیں وہی کام کرنے کا کہا جاتا ہے تو تب وہ اس بات سے مکر جاتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر آپ کتنے سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی کتنی لمبی ہوگی؟ 80-90 سال تک جی لیں گے۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو 100 سال سے زیادہ نہیں جی سکتے، اور جب 80-90 کی زندگی بھی شروع ہوتی ہے، خدا کی قسم انسان اپنی زندگی سے عاجز آ جاتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ دنیا میرے لیے عذاب ہے۔ اسے اپنے بچوں کی بات سمجھ نہیں آتی، بچوں کو ان کی بات سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی بیماریوں سے اس قدر اکتا جاتا ہے کہ وہ موت کی دعائیں کرتا ہے۔ اگر وہ کافر ہو تو وہ اس عمر میں خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو زہر کا انجیکشن لگا لیتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ لیکن اگر مسلمان ہے تو وہ حرام موت کو پسند نہیں کرے گا،
لیکن وہ بھی زندگی سے تنگ ضرور آئے گا. تو ہم اس چھوٹی سی زندگی کے لیے ایسی زندگی کو خراب کر رہے ہیں جو تمام، جیسے ایک انسان سمندر کے اندر ایک انگلی ڈالتا ہے، اس کی انگلی کو جتنا پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. ایسی زندگی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، جو ہمیشہ رہے گی. تو ہم اس آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں. جنہوں نے یہ بدعت شروع کی شعبان کے اندر 15ویں رات کو، ان جو تابعی تھے ان کا نام تو ملتا ہے لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے آئے تھے. اہل شام کے اندر ایک آدمی رات کو آیا جو قرآن کو بہت خوبصورت پڑھا کرتا تھا، اور اس نے آ کر اللہ کی عبادت شروع کر دی. 2 رکعت نماز نفل شروع کی. اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے ساتھ چند اور لوگ بھی شامل ہو گئے. دیکھا دیکھی ایسا بدعت بڑھتی گئی. وہ اگلے سال بھی آیا، اگلے سال جماعت مسجد کے اندر شروع ہو گئی، اور پھر ایسے بڑھتی بدعت ہم تک پہنچی. یہ کام شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 450 سال بعد. 448 ہجری میں یہ کام شروع ہوا، کہ جس کے اندر سمجھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے 100 رکعت یا 10 رکعت اور بعض کے اندر 12 رکعت ہم نے اس طرح سے ادا کی کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. اور جو اس طرح سے نماز پڑھے گا، 10 رکعت یا 12 رکعت نماز ادا کرے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہوگا. اور وہ شخص جو پڑھنے والا ہے، چاہے سارا دن اس نے 5 فرض نمازیں ادا نہ کی ہو، زندگی کے اندر اس نے کبھی فرض نمازوں کو اہمیت نہ دی ہو، وہ پھر بدعتی جب ہوگا، وہ جب ان باتوں کو سنے گا کہ صرف 10 رکعتیں پڑھ لیں اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو وہ ضرور ان کو پڑھے گا. وہ فرض نماز کی اہمیت کو کھو دے گا. تو خدا کی قسم، جو فرض نماز ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ہم نماز کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو بدعات ہم تک پہنچتی ہے ہم ان کے اوپر فوراً عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس رات میں لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ زندگی اور موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں کہ ہاں بھی 15 شعبان کی رات کو فیصلہ ہونا ہے، تو جو بچہ شعبان کے مہینے کے بعد پیدا ہوا، 6-7 مہینے کی یا 10 ماہ کی مدت میں فوت ہو گیا، تو اس کی زندگی کا فیصلہ کب کیا گیا؟ سوال بنتا ہے نا کہ جو بندہ شعبان کے بعد رمضان کے اندر پیدا ہوا اور 8 یا 10 مہینے گزار کر اگلے شعبان آنے سے پہلے فوت ہو گیا، تو اس کے رزق کا فیصلہ کہاں ہوا؟ اللہ جب ہمیں پیدا کرتا ہے تو ہمارا رزق دے کر بھیجتا ہے. ہماری زندگی اور موت کا وقت مقرر ہے. ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی زندگی اور موت کا وقت لکھوا کر آئے ہوئے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کا اللہ نے ہمیں اختیار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، خواہ وہ شکر گزار بندہ بنے خواہ نہ شکرا بنے. یہ انسان کے اوپر ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے، پھر ان کے اوپر ایک وقت آیا کہ اللہ نے انہیں دین سے دور کر دیا، اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے مخالف ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ بدعات ہے، ان
بدعات کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو کل قیامت کے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ روح ہو سکیں گے۔ اور اگر ہم نے ان بدعات کو نہ چھوڑا، یہ جو دین کے اندر بدعات ایجاد کی گئی ہیں ان کے اوپر ہم عمل کرتے رہے تو پھر ہم نے بھی دنیا سے تو چلے ہی جانا ہے، لیکن پھر کل قیامت کے دن ہم سرخ روح نہ ہو سکیں گے، کل قیامت کے دن ہمارا حال برا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بدعات کو چھوڑ دیں۔ خاص طور پر رمضان کے شروع ہونے سے پہلے استقبال رمضان کے نام سے روزہ رکھا جاتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان سے پہلے روزے رکھنے چھوڑ دو، اپنے جسم کو توانا و طاقتور بناؤ تاکہ تم رمضان کے روزے رکھو۔ تو جب ہم رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھیں گے تو ہماری حالت کمزوری والی ہوگی۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا ترک کر دیا کرتے تھے۔ تو جب 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا ترک ہو گئے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے، تو پھر استقبال رمضان کے بارے میں آپ اما عائشہ نہ فرماتی، یا راوی جو روایت کرنے والا ہے وہ ہمیں نہ بتلاتا کہ ہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہاں اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، جیسے کسی انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جمعرات اور سوال کا روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خاص اس نیت سے روزہ رکھنا کہ آج شب برات ہے، یہ بدعت ہے اور یہ وہ کام ہے کہ جس کے کرنے سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جنت میں جانا چاہتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی تمام کی تمام امت کو جنت میں جانے کا کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری تمام کی تمام امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا جو انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہ کی، نافرمانی کی، اس نے گویا کہ انکار کر دیا جنت میں داخل ہونے کا سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں تمام قسم کی بدعات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔